بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ پاک ہوگا، اور اس سے پہلے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تذکار پاک کریں، یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی تمام مخلوقات میں سے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منتخب اور چنیدہ اور مصطفیٰ بنایا، اور آپ کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا، سب سے برتر و بالا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو میں عرض کرتا ہوں، اور یہ شیخ سعدی انہوں نے بھی فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے بعد بزرگ و برتر ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی عظمت اور شان جب لکھنے بیٹھے تو 1400 صدیاں بیت گئیں، لیکن وہ جو کہا گیا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اے میرے آقا تیری سیرت کا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے منسوب تمام ہستیوں کی سیرت، کردار، عظمت، شان لکھ رہے ہیں 1400 سالوں سے، اور تا دم قیامت لکھتے رہیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ تیسرے پارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کی ارواح مقدسہ کو بھی اپنی محفل میں، مجلس میں مدعو کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک، آپ کی روح مبارکہ بھی وہاں موجود، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ پختہ عہد لیتا ہوں کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں اور تمہاری کتب کی، تمہاری شریعت کی یہ تصدیق فرما دیں، اس وقت جب یہ مبعوث ہو جائیں، ان کی تشریف آوری ہو جائے، تو پھر اپنی نبوت و رسالت، اپنی تعلیمات، اپنی شریعت وہ ساری ختم کر دینی ہیں، ان کو موقوف کر دینا ہے، بس میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سامعین مکرم، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پر کہ جن کی تشریف آوری ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے کہ بس تم نے اپنے تمام ادیان کو موقوف کر دینا ہے، اپنی شریعت کو موقوف کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، پھر صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، آپ پر نازل کردہ کتاب ہی پر عمل کیا جائے گا، آپ کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی دعائیں مانگتے رہے کہ اے باری تعالیٰ، جو تیرے آخری نبی ہیں، جو پیدا ہونے میں، جو جن کا نور مبارک تخلیق ہونے میں وہ اول ہیں، لیکن جو اس کائنات میں تشریف لانے کے حوالے سے آخری نبی ہیں، جن پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو جائے گی، ہمیں ان کا امتی بنانا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی دعائیں کرتے رہے۔ کسی کی دعا یوں قبول ہوئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اب وہ قیامت سے پہلے جب زمین پر آئیں گے تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں کہ انبیاء کرام آپ کی امت میں سے ہونے کی دعائیں مانگتے رہے، پھر آپ کے تشریف آوری کی بشارتیں دیتے رہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تورات، زبور، انجیل میں بھی تذکرہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ کیا جائے
تو مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آپ یہ بشارت دے رہے ہیں اپنے حواریوں کو، اپنے امتیوں کو کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ہے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے، تو میں ان رسول مکرم کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بھی بشارتیں دیتے رہے اور آپ کی امت میں سے ہونے کی بھی دعا کرتے رہے، تو پھر یہ کیسی عظمت اور شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اور پھر آپ کے امتیوں کی کہ جو آپ پر ایمان لانے والا بن گیا۔ یہ وہ عظمت اور شان ہے کہ انبیاء کرام بھی اسی کی دعا کرتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا کون سی ہستیاں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے اشرف، سب سے ممتاز، سب سے زیادہ عظمت اور شان والی ہستیاں ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جن ہستیوں کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا درجہ، جن کی عظمت، جن کی شان صحابہ کرام سے بلند تر ہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام کا مقام ہے۔ تو پھر اور صحابیت وہ درجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو پسند فرمایا اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارک میں پیدا بھی فرمایا، اور پھر ایمان کی حالت میں انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، زیارت کی۔ تو یہ وہ نسبت ہے کہ یہ کوئی بھی بزور بازو، بزور طاقت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان ہستیوں پر خاص کرم، فضل، احسان ہوا کہ ان کو میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارک میں پیدا فرمایا، اور پھر ایمان کی حالت میں انہوں نے میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت بھی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت بھی عطا ہوئی۔ وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہوں گے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ والضحیٰ، اس خوبصورت اور کائنات میں سب سے حسین و جمیل مکھڑے کو تکتے ہوں گے، اور کائنات میں سب سے عظیم و برتر، سب سے حسین و جمیل اخلاق، کردار، ہر حوالے سے جو کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رفاقت میں، ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہوں گے۔ تو اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو پاک باز ہستیاں بنا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل اور یہ عظمت اور شان ان کو عطا فرما دی۔ ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں کئی بارہا مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہستیوں سے راضی ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے راضی ہو گیا، اور یہ جماعت جو مقدس اور برگزیدہ اور پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انہیں یہ بھی فرمایا کہ اولئک هم الخیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ یہ جو ایمان لانے والی ہستیاں ہیں اور پھر عمل صالح کرنے والی ہستیاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے والی ہستیاں، یہ خیر البریہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر لوگ یہ ہیں، اور پھر فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان صحابہ کرام کی جماعت کی جزا کیا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کی جزا، ان کا اجر، ان کا صلہ
ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ تاابد اس میں رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہو گئے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ذالک لمن خشی ربہ، یہ سعادت ان ہستیوں کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خشیت، اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی بھی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا مقام حاصل ہوا۔ اسی طرح یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے نبی مکرم، یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دست مبارک صحابہ کرام کے دستے ان کے ہاتھوں پر تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہاتھ سب سے اوپر ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے آقا کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اپنا ہاتھ پیارے آقا کے دست مبارکہ میں دیتے ہیں، اور پیارے آقا کے دست مبارکہ بھی صحابہ کرام کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ کو اپنا ہاتھ فرما رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر صحابہ کرام کے مبارک ہاتھ بھی ہیں، پیارے آقا کا دست مبارک بھی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا دست اقدس بھی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ یہ ایک لڑی ہے، یہ موتیوں کی لڑی ہے کہ صحابہ کرام کے ہاتھ بھی اسی موتیوں کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ جو ہیں وہ بھی اسی میں پروئے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر سب سے اوپر جو ہے دست اقدس ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کے ساتھ اپنا تعلق بیان فرما رہا ہے، صحابہ کے ساتھ اپنا تعلق بیان فرما رہا ہے۔ تو جن کے دست، جن کے ہاتھ جو ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ جائے، پھر ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کو، تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی کی بھی پیروی کر لے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہدایت یافتہ ہستیاں ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہستیاں ہیں، یہ ستارے ہیں اور روشنی کے مینار ہیں۔ سامعین کرام، آج بھی جو شپس، بحری جہاز، کشتیاں رات کے وقت خصوصاً اس سمندر میں سفر کرتی ہیں، اوشنز میں سفر کرتے ہیں، تو وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو ستارے اگر معدوم ہو جائیں یا ستاروں کی وہ پیروی صحیح طرح ان کو فالو نہ کر سکیں تو وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں۔ یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کی کشتی کو چلانا چاہتے ہو اور صحیح منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان نجوم ہدایت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب ان کو فالو کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو پھر تم اپنی منزل پر بالکل ٹھیک پہنچ جاؤ گے، پھر تم بھٹکو گے نہیں، دائیں بائیں راستہ اپنا جو ہے وہ بھول نہیں پاؤ گے۔ تو بس اگر ہم اپنی صحیح منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ان روشنی کے ستاروں کو، ان نجوم ہدایت کی پیروی بھی کرنی پڑے گی، ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا، ان سے محبت اور عقیدت اور احترام کا رشتہ جو ہے وہ بھی اپنا استوار کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ پھر ہمیں منزل مقصود حاصل ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں بیٹھنے کا بہت زیادہ شرف حاصل ہوا۔ یعنی آپ نے کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں فرمایا بلکہ علم حاصل کرنے کی غرض سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جو اصحاب صفا ان میں آپ شامل رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تقریباً ہمہ وقت آپ حاضر رہتے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ہی سنی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی یہی فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں جاننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح زید بن حارث رضی اللہ عنہ یہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ جس ہستی نے حدیث مبارکہ سماعت کی
وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر حدیثیں سماعت کیا کرتے، سنا کرتے، اور اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، ان جیسی بڑی بڑی حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث مبارکہ سماعت انہوں نے بھی کی۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، اپنی بخاری میں بھی انہوں نے لکھا کہ تقریباً 800 اہل علم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث مبارکہ جو ہیں وہ سماعت کی اور علم حاصل کیا۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے متعلق اگر ہم جتنے بھی القابات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیں وہ کم ہیں، یعنی آپ محدث اعظم بھی ہیں، آپ حافظ الحدیث بھی ہیں، اور آپ احادیث کا علم بہت زیادہ رکھنے والے بھی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف حاضر ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے جو اپنی چادر پھیلا لے اور پھر اس کو سمیٹ لے تو اس کو یہ علم جو ہے احادیث مبارکہ کا اور دیگر علوم یہ عطا کر دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور دعا کی برکت سے ان کا حافظہ بھی قوی فرما دیا اور ان کو احادیث کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، ان کی چادر، ان سے فرمایا کہ چادر آپ پھیلاؤ، انہوں نے چادر پھیلائی اور بس اس طرح اشارہ کر کے جیسے کوئی چیز چادر میں ڈال رہا ہو، اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے اس چادر میں کچھ ڈالا، بس وہ چادر، اس چادر میں جو وہ علم اور فیضان عطا فرمانے والے ہیں انہیں پتہ کہ کیا عطا فرمایا، اور جو لینے والے ہیں انہیں پتہ کیا عطا فرمایا گیا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم تک آگے اسے تقسیم فرماتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 برتن عطا کیے گئے ہیں، مجھے علم کے 2 برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے علوم کے برتن عطا فرما دیں، جس کی جھولی میں، جس کی چادر میں کچھ ڈال دیں، بس وہ ایک نظر رحمت کرم کا ایک چھینٹا بھی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا معاملہ تھا۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 5374 احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، جن میں سے 326 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی جو صحیح بخاری میں بھی ہیں، جو صحیح مسلم میں بھی ہیں، تقریباً 93 صحیح بخاری میں ہیں احادیث مبارکہ، 98 جو ہیں وہ صحیح مسلم شریف میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ سے اور علم کا شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے احادیث مبارکہ کا اتنا زیادہ ذخیرہ جو ہے وہ آگے امت تک پہنچایا۔ اور پھر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان سے روایت کرنے والے، ان سے حدیث سماعت کرنے والے، پھر تابعین ان سے حدیث مبارکہ سماعت کرنے والے ہیں۔ 800 اہل علم کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ 800 اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے ان سے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے، اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، کئی صحابہ کرام موجود تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور پھر سیر ہو کر نوش فرمایا، پھر صحابہ کرام انہیں بھی دیا گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا شاید میرے لیے نہیں بچے گا، لیکن اتنا ہی پیالہ باقی تھا جتنا شروع میں تھا، تمام صحابہ نے بھی اس میں سے نوش فرمایا، پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس میں سے نوش فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات ان کا بیان بھی یہ فرماتے ہیں
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت ہی خوبصورت، آپ کی تمام احادیث مبارکہ ہی خوبصورت ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دیگر حدیث کی کتب میں بھی موجود، لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کو لائے ہیں، تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی کی روایت سے اس کو آگے روایت کرتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے کئی مسائل جو ہیں، اور خصوصاً 2 مسائل کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مجمع الزوائد میں بھی یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس نماز میں جب آپ فرض نماز ادا فرما رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام اقتداء میں کھڑے ہیں، تو پیچھے سے کوئی صحابی وہ ایسے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز ختم کی، تو فرمایا، پوچھا کہ پیچھے کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے قرآن مجھ سے جھگڑ رہا تھا، تو پیچھے جب میں نماز پڑھا رہا ہوں تو پیچھے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس اس واقعے کے بعد پھر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے ایمان والو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، اور وَأَنصِتُوا خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہ روایت نماز کے متعلق لائے ہیں، اور دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جسے سنن دار قطنی میں روایت کیا گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنا جو دایاں دست مبارکہ ہے وہ اس طرح بائیں دست مبارکہ کے اوپر رکھا کرتے، لیکن ناف کے نیچے باندھا کرتے۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ صرف حدیث روایت کر رہے ہیں، حدیث آگے پہنچا رہے ہیں، اس کو حفظ کر رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نماز پڑھنے کے اور دیگر معاملات ہیں، عقائد سے متعلق ہوں، فقہ سے متعلق ہوں، ان کو بھی اخذ کر رہے ہیں اور ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یعنی آپ فقیہ اعظم بھی ہیں، آپ نماز اور دیگر جو عبادات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان کے بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب ان کا لقب ابو ہریرہ یہ کنیت بن گئی ان کی، یہ اس وجہ سے کہ اکثر یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلیاں بھی موجود ہوتیں، تو یہ بلیوں کے ساتھ کھیلتے رہتے، بلیوں کے ساتھ ان کا رجحان تھا، تو ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، تو بظاہر اس کا معنی بنا بلی کے باپ، یعنی بلیوں والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کنیت بن گئی ابو ہریرہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بارہا دعا بھی فرمائی۔ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا، پیارے آقا نے دعا فرما دی، پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ عرض کیا کہ میرے لیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرما دیجیے کہ میرے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی، آمین بھی کہا۔ اس وقت دیگر صحابہ نے، چند صحابہ نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی یہ دعا فرما دیجیے۔ جو آپ نے فرمایا کہ دوسی جو ہیں، یہ دوسی یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب اس دعا میں آپ سے سبقت لے گئے ہیں۔ بہرحال سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی عظمت اور شان کی حامل ہستیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یوں بھی فرمایا
کہ میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت رکھو، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، ستارے ہیں، ان کی ہم نے پیروی بھی کرنی ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی سیرت اور کردار کو ہمیں اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور کردار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.